ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ اپنے والد کے چچا کے ساتھ محرم ہیں، ان کے ساتھ گئی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلے بھیج دیا، علی نے اکیلے بھیج دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں نے فدق کے موضوع کے اوپر قرآن مجید اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اس مسئلے کو بیان کیا تھا، اپنی گفتگو کو ریکارڈ کیا تھا۔ آج میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ سیدہ پاک کا جو جنازہ ہے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، اور اسی طرح اسی فدق کے جوابات دیتے ہوئے ہمارے اہل سنت احباب وہ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں جو کہ خود ہماری کتابوں کے مخالف ہیں۔ یعنی خاص طور پر وہ لوگ جو حدیث کا رٹا لگاتے ہیں ہر بات میں، اور کہتے ہیں کہ جی بخاری ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے اصح کتاب صحیح بخاری ہے۔ وہ جب اس طرح سے بات کریں کہ جو بخاری میں بھی موجود ہو لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہوں، اور کبھی سیوطی کا یا تاریخ الخلفاء کا یا کہیں اور کچھ اس طرح کا حوالہ پیش کریں جو خود ان کے نزدیک بھی کمزور حوالہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس موضوع سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ موضوع ان کی جان نہیں چھوڑتا ہے۔ اس وجہ سے جان نہیں چھوڑتا ہے کہ ایک تو وہ اس میں خلط مبحث کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گڈ مٹ کر رہے ہوتے ہیں باتوں کو، قرآن مجید سے جواب نہیں دیتے ہیں، اور جب صحیح حدیثوں کے اوپر بات آتی ہے تو پھر وہ وہاں سے اتر کر پچھلے متاخرین کی کتابوں تک چلے جاتے ہیں۔ جب حدیث سے بات کرو تو تاریخ پہ کود پڑتے ہیں، تاریخ سے بات کرو تو کہتے ہیں جی حدیث کا حوالہ پیش کرو۔ تو یہ چونکہ موضوع اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید پر پیش کرنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر اسے قرآن مجید پہ پیش کیا، اور سیدہ علیہ السلام نے، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید سے جس طرح سے جو جوابات دیے تھے، اور جسے نقل نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں بھی روایتوں میں ان جوابات کو نقل نہیں کیا جاتا جو سیدہ نے جوابات دیے ہیں۔ بہرحال تو آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا اگلا حصہ ہے، میں چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے میری اس گفتگو کے جوابات بھی دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا ہوں ان جوابات کو کہ اسے میں ڈسکس کروں یا ان شخصیات کا نام لے کر یہاں پہ بات کروں، لیکن اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ہم کسی کا جواب دے رہے ہوں، کسی کے اوپر بات کر رہے ہوں، تو تہمتیں اور الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ آپ دلیل سے اختلاف کریں، آپ کو میری ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کا آپ حوالہ تو پیش کریں۔ اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب آپ کسی شخص کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، مجھے کئی دوست احباب نے کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں، تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص نے جھوٹ سے کام لیا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کو میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ مجھ سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن وہ بات کریں کہ جو حقیقت بھی ہے، جس کو میں بھی مانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ان سوالوں کی وجہ سے میں شیعہ ہو گیا ہوں، تو پھر آپ ان کتابوں سے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، آپ کہہ دیں کہ جی ہماری کتابیں نہیں ہیں، ہم صرف ایسے ہی نام لینے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری، لیکن آپ دوسروں پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، رافضیت کے فتوے لگاتے ہیں، تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا جو عقل مند آدمی ہوگا، جس کو عقل و شعور سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہوگا۔ تو پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سورۃ الحشر سورۃ نمبر 59 کی آیت نمبر 6 کا حوالہ پیش کیا تھا فے کے حوالے سے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ میں نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی تھی جو آیت نمبر 7 میں 8 میں اور آگے جو بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہ میرا موضوع نہیں تھا کہ مال فے کے مصارف مزید کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ کیا تھا، یا مال فے صرف فدق ہے۔ ایسا نہیں ہے، مال فے بہت سارے اموال تھے، اس میں فدق بھی ایک مال تھا جس کا سیدہ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا جناب ابو بکر سے۔ تو شاید یہی سمجھ لیے کہ جی صرف فدق ہی ایک فے کا مال تھا جس کا سیدہ نے مطالبہ کیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی مال تھا ہی نہیں۔ یہ غلط ہے۔ بنو نذیر کے اموال تھے، وہاں کی بستیوں کے اموال تھے، اور
اسی طرح فدق کے اموال تھے، دیگر بستیوں کے خیبر کے اموال تھے، دیگر جسے صدقات عربی میں کہتے ہیں، یعنی وہ زمینیں تھیں جہاں سے اموال آیا کرتے تھے۔ تو یہ صرف فدق کی زمین نہیں تھی کہ جس کو لے کر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اچھا قرآن میں تو مال فے کے مصارف بیان کیے ہیں، فقراء اور مہاجرین اور دیگر لوگ، تو فدق تو ان لوگوں کے لیے تھا۔ خدا کے بندو، آپ تو پہلے یہ بات کرتے ہو کہ حدیث خود حدیث میں دیکھو نا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب میں وہ آیت دوبارہ سے پڑھتا ہوں اور اس کے مصارف جو آگے جو لوگوں نے سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ میں جلدی اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الحشر 59 کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر لوٹا دیا، منہم ان سے، جس پر تم لوگوں نے، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، تم لوگوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیں، تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے لیے۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غلبہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آیت نمبر 6 میں یہ بیان ہو گیا کہ یہ مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس کے مصارف اور بھی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ نہیں کہا کہ جناب صرف مال فے و فدق ہے، بلکہ دیگر اموال میں بھی تھے، اس میں نے تصریح کی تھی اس بات کی، اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ مزید تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو وہ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایک فدق کا ہی مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فے کا تھا اور دیگر اموال نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فدق کے ساتھ دیگر زمینیں بھی تھی، بنو نذیر کی بستیوں کے، اسی طرح دیگر اموال مدینہ کے اندر ان اقوام کے جنہوں نے راضی برضا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اموال پیش کر دیے تھے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بس یہ اموال ہے، اس بات کے اوپر صلح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک فدق بھی تھا جس کا مطالبہ سیدہ پاک نے کیا تھا۔ لیکن اب یہ جو فے کا مال رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے، دیگر بنو نذیر کی بستیاں ہیں، فدق کے رہنے والے ہیں، یہود کے دیگر خیبر کی ہیں، تو ان اموال کے جو مصارف ہیں وہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ اس کے اموال کے مصارف وہ مزید بھی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے لیے مال فے، اور اس میں ساتھ میں چیزیں اور بھی ایڈ کر دی 7 نمبر میں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ایسا نہ ہو کہ اموال صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جائے، لیکن ساتھ میں یہ بتایا کہ کن کن کے اوپر ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اب یہ دیکھیں اس میں آیت کے اندر لفظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو استعمال کی، من اہل القرى، بستی والے، اس کا مطلب یہ کہ صرف ایک فدق نہیں تھا، اہل القرى، بستی والوں میں سے بہت ساری بستیاں تھیں کہ جہاں سے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف لوٹایا تھا، وہ صرف ایک بستی فدق نہیں تھی، بہت ساری تھی۔ آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے فَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کے لیے۔ کون سے قرابت والوں کے لیے؟ اللہ کے رسول کی قرابت اہل البیت علیہ السلام کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، تاکہ مال تم میں سے امیروں کے، دولت مندوں کے ہاتھ میں ایک جگہ پہ نہ آ جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول اس میں سے تمہیں دیں لے لو، اور جس سے تمہیں روکنا چاہیں رک جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے تمہیں منع کر دیں فَانْتَهُوا، بس باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، اور پھر سچے وہ لوگ کہ جو مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہو۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی ان دو آیات سے کہ مال فے کے جو مصارف ہیں وہ کون کون سے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے اس آیت کو چھوڑ دیا، میں نے اس لیے چھوڑا کہ جناب یہ مال فے آپ کو شاید ابھی تک یہی معلوم ہے، لوگوں نے مشہور یہ کر دیا نا کہ جی فدق کہ سیدہ نے جو مطالبہ کیا تو شاید مال فے میں سے وہ سارا کا سارا مال جو تھا وہ صرف فدق ہی تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں نے مشہور کر دیا۔ تو ہمارے ہاں زبانوں پہ بھی یہ بات چڑھ گئی، جی باغ فدق، اور جی فدق وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی چار دیواری تھی اور کوئی باغ تھا جس سے چند کھجوروں میں سے کچھ اموال آتا تھا۔ ایسے نہیں، بستیوں کے اموال تھے وہ، اور وہ صرف ایک بستی نہیں تھی فدق، بہت ساری بستیاں تھیں، قرآن نے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو وہاں کے اموال آتے تھے۔ اب ان کے مصارف کیا تھے؟ ان کے مصارف میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے سال کا خرچہ اپنے اہل البیت کے لیے نکالا کرتے تھے، اور بعد میں پھر جو مال بچتا تھا اسے جہاد کے کاموں میں استعمال کرتے، یا جس طرح قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے بھی جس کو اللہ کے رسول چاہے تو دے دیں، اور جس کو اللہ کے رسول چاہے تو نہ دیں، یعنی جو اوپر جو جن کے لیے بیان کیا ہے ان کو دینا بھی اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہے۔
اللہ کے رسول جس مسافر کو چاہے دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسکین کو دینا چاہیں دے دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو دینا چاہیں یتیموں کو ان کو دے دیں. یہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی، ان کی مرضی کے اوپر ہے. یہ مال اللہ کے رسول کے پاس رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے استعمال میں کرتے تھے جس مرضی کے مطابق، وہ آگے پھر آپ کی وراثت منتقل ہوگی، اور جس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، جس کے لیے یہاں پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو چکی ہوگی کہ مال فے وہ صرف ایک بستی کا مال نہیں تھا جس طرح کے اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے. اب اسی چیز کو ہم صحیح بخاری سے دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3094 ہے، ایک طویل حدیث ہے. حدثنا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن مالک بن اوس بن الحدثان وکان محمد بن جبیر ذکر علی. یہ طویل حدیث ہے. ہم سے اسحاق بن محمد فروی نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن انس نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے مالک بن اوس بن حدثان سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا. اس غنیمت یعنی غنیمت کا لفظ استعمال کیا فے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، سورۃ الحشر 59 کی آیت نمبر 6. یہ حضرت عمر نے پڑھی. فکانت ھذی خالصۃ لرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص رہا، یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص رہا یہ مال. مگر قسم اللہ کی یہ جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی. کیا مطلب ہے؟ مولا علی سے اور حضرت عباس سے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ رسول اللہ یہ مال تمہیں دیا کرتے تھے، اس صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملتا تھا. نہ خاص اپنے خرچ میں لائے کہ جس سے اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، بلکہ تم ہی لوگوں کو دیے اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کیے. یہ جو جائیداد بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے، اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے، جہاد کے سامان وغیرہ میں جو آپ استعمال کرتے. تو 3094 سے حضرت عمر کے بقول ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ مال خالص اللہ کے رسول کا، اور وہ آپ اپنے اہل البیت کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہی بات جو ہے صحیح بخاری کے اندر 6728 نمبر پہ، 2904 پہ، 5357 میں اور 4885 کے اندر یہی بات بیان کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ مال خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مال اس میں دیگر مصارف بھی تھے، وہ میں نے آیت میں آپ کو بتا دی کہ آیت کے اندر یہ کہ اللہ کے رسول جسے چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں روک لیں. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اس میں جو مصارف بیان کی اس میں بھی اہل البیت علیہم السلام ہے. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف فدق کی زمین نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اسی طرح میری اس ویڈیو پہ جو اعتراض کیا گیا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سیدہ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی. تو آگے جی دیکھیں شیعوں کی طرح دربار کا لفظ استعمال کیا. ابو بکر کا دربار کہا تھا، وہ تو مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، دربار ہی نہیں تھا. بھائی مکان جو ہے وہ مکین سے ہوتا ہے. اگر حضرت ابو بکر مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ دربار ہو جائے گا. دربار سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خلیفہ بیٹھیں گے وہ اس جگہ کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو دربار کا لفظ استعمال کیا جائے گا. پھر ہمارے اردو ادب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری تھوڑی کہ میں نے اپنے ذہن کے اندر رکھ کے کوئی قصر اور کوئی محل نما کے لیے استعمال کیا ہو. میں نے مراد یہ ہے کہ بھائی جہاں خلیفہ بیٹھیں گے وہ جگہ کے لیے دربار لفظ استعمال کیا. پھر میں نے اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ سیدہ علیہ السلام وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی، مطالبہ کیا فدق کے مال کا. تو ناصبیوں نے کہا کہ نہیں سیدہ تو گئی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل جھوٹی من گھڑت بات اس نے کہی ہے. خدا کے بندو مجھے پتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، تمہیں پتا ہے کہ میں بغیر حوالے کی بات نہیں کروں گا، لیکن جس ویڈیو کے اندر پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات کہی تھی اس میں چونکہ یہ موضوع نہیں تھا، میرا موضوع تھا قرآن مجید کے حوالے سے فدق میراث کو انبیاء کی وراثت کو ثابت کرنا. اس میں ایک جزئیے کو میں نہیں ثابت کر رہا تھا. اب آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی. اب جو میں حوالہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے تازیانہ ہے انشاءاللہ عز و جل. سیدہ علیہ السلام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو فدق کا مطالبہ لے کر حضرت ابوبکر کے پاس گئی تھی، خود بھی گئی تھی اور دوسروں کو بھی بھیجا تھا. یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. اور یہ دو بار کیوں اس طرح سے دونوں روایتیں کیوں موجود ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدہ خود ایک دفعہ چلی گئی، سیدہ کی عزت اور طہارت اور ناموس پر میری جان قربان،
ان کی طہارت کے اوپر میری زندگی قربان ہو جائے سیدہ کی طہارت کے اوپر. وہ جناب ابوبکر کے پاس خود بھی گئی ہیں اور جب پہلی دفعہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا, تسلیم نہیں کیا گیا, ان کے حق کو نہیں مانا گیا, گواہ مانگے گئے, ان سے پوچھا گیا کہ اس پہ تمہارے کون کون تمہارے پاس گواہ ہے, اور حدیث پیش کی گئی, تو پھر سیدہ واپس آ گئی. سیدہ علیہ السلام نے وہاں پہ جوابات دیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, لیکن سیدہ واپس آ گئی. پھر امام علی کو بھی بھیجا, سیدنا عباس کو بھی بھیجا گیا. یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اب انکار کرو بخاری کا, کہہ دو کہ جی یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں بلکہ اغلط الکتب بعد کتاب اللہ ہے, کہہ دو کہ یہ غلط الکتب ہے, لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو تم, بس لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ بولنا تمہارا کام ہے, بولتے رہو. 6725 پہ روایت موجود ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت صحیح بخاری سے ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی, یہ حدیث ہے 3092, عروہ بن زبیر سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی فاطمہ علیہ السلام نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے اس طریقے سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دیا. اب اس میں کیا الفاظ ہیں؟ سألت ابا بکر الصدیقہ, کہ ابو بکر سے کیا کیا؟ مانگا. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی خود نہیں مانگا, کسی اور کو بھیجا, ٹھیک ہے, یہ کوئی کہہ سکتا ہے. 3093 میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں. وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا, فاطمہ علیہ السلام تسأل ابا بکر. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو خود سے نہیں مانگا, کسی اور کو بھیجا, یعنی 3092 یا 3093 میں یہ موجود نہیں ہے کہ خود گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں اس کے اندر صراحت, یعنی اس میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ جی خود گئی ہیں, یہ موجود نہیں ہے, لیکن مانگا, مطالبہ کیا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے 6725 کی حدیث میں. عن عائشہ ان فاطمہ والعباس, کہ سیدہ فاطمہ اور عباس اتیا آئے, کیا اتیا آئے, کہاں آئے؟ ابا بکر مفعول بھی, ابو بکر کے پاس. یلتمسانی میراثہما, مانگ رہے تھے وہ دونوں میراث کو, رسول اللہ من رسول اللہ, جو رسول اللہ سے تھی. وَهُمَا يَوْمَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ, اور اس دن یہ فدق کی زمین کا مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصے کا. یہ دو جگہ کا مطالبہ. تو اس میں صراحتاً, کیا صراحتاً یہ لفظ موجود نہیں ہے؟ صراحتاً اس میں یہ لفظ موجود ہے 6725 کے اندر کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور حضرت عباس دونوں آئے. اتیا ابا بکر. ایک اور حوالہ مل گیا. میں نے عرض کیا کہ پہلے خود تشریف لے گئی, پھر یہ کہ سیدنا عباس کو ساتھ لے کے گئی, اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں, محرم ہیں. یہ ایک ناسبی کہہ رہا تھا کہ جی وہ اکیلے گئیں, کوئی غیرت گوارا کر سکتی ہے کسی کی کہ آج شوہر گھر میں بیٹھا ہو اور اکیلے جو ہے بیوی کو عدالت میں بھیج دے, اور ناسبی مردود, خدا کا خوف کر, شرم کر. بخاری پڑھی ہے تم نے کہ نہیں؟ بخاری آتا رہے تم لوگوں کو کہ اپنے محرم کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ, اپنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سیدہ علیہ السلام ان کے ساتھ گئی, اپنے والد کے چچا کے ساتھ, محرم ہیں, ان کے ساتھ گئی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلے بھیج دیا, علی نے اکیلے بھیج دیا. خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. اچھا, اب آگے جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے شاید افسوسناک ہو, لیکن چونکہ کتاب میں موجود ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اور وہ یہ بات ہے کہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں جی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا سیدہ کا. بھائی مجھے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہوتا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے, لیکن نہیں پڑھایا. اور اسی کتاب میں کہ جو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, اسی میں یہ ہے کہ نہیں پڑھایا. تو کیوں پھر فضول میں اپنی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے. صحیح بخاری کی
4240 اور 4241 حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور میں ساری آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس بات کا بیان کہ سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا، یہ اس سے معلوم ہوگا، اور یہ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم، جو چیزیں بات معلوم ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 4240 4241 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سے مراد زہری، عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے حضرت ابوبکر کی طرف بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا، ارسلت، تو یہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی چلی گئی اور حضرت عباس کے ساتھ گئی، اور اسی طرح سے جناب دوسروں کو بھی بھیجے، یعنی مولا علی کو بھیجا، دوسروں کو بھی بھیجا، تو یہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے۔ تسألہ میراثہا، طلب کیا، مانگ رہی تھی، اپنی میراث کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، یعنی مالف ہے۔ وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس یعنی جو 5واں حصہ رہ گیا تھا۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس موقع پہ کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد اسی مال سے کھاتے رہیں گے۔ وإنی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ عن حالها التي كان عليها فی عہد رسول اللہ، اور اللہ کی قسم جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا۔ اور وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو رسول اللہ کا اپنی زندگی میں تھا۔ فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، تو ابو بکر نے انکار کیا اس بات سے کہ ان اموال میں سے کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی اس مال میں سے دینے کا انہوں نے نہیں دیا، کہ ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، کہ اس میں سے کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، منظور نہیں کیا۔ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك، فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فحجرته، ان کے اس جواب پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک تعلق کر لیا۔ فحجرته، چھوڑ دیا ان کو، حجرته ہجرت سے ہے، دور ہو گئی، چھوڑ دیا ان کو، تعلق ختم کر دیا۔ فلم تکلمه حتی توفیت، اپنی وفات تک ان سے کوئی بات نہ کی۔ فلم تکلمه، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا مولانا داؤد راز، یہ سلفی عالم ہیں، کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت، اچھا، اور ان سے ترک تعلق کر لیا اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی، یعنی اپنی زندگی میں ان سے کوئی بات نہ کی، چھوڑ دی ان سے بات کرنا۔ وعاشت بعد النبی 6 اشہر، اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک سیدہ حیات رہیں۔ فلما توفیت، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بھر سیدہ ناراض رہیں، زندگی بھر سیدہ ناراضی، اور وہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ خود ہی بخاری نے بتا دیا کہ 6 مہینے۔ فلما توفیت، اور یہ بخاری نے نہیں بتایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتا رہی ہیں، ام المومنین بتا رہی ہیں۔ فلما توفیت، جب سیدہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، دفنہا زوجہا علی لیلا، تو ان کے شوہر، سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا۔ وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی، وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور ان پر نماز پڑھ لی۔ صلی علیہا، جب صلی کے صلے میں علی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ، ان کے اوپر نماز پڑھ لی، مطلب یہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔
بلکہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں۔ فاطمہ جب تک زندہ رہیں علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن اب یہ آگے ایک بات انہوں نے کی ہے، اس پر انشاءاللہ رد ہوگا۔ تو اس روایت سے کیا کیا معلوم ہوئی باتیں بھائی؟ 4240 اور 4241۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئیں، دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پھر بات نہیں کی، تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں، اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفرقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے، نکال دو ان باتوں کو بخاری سے، اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جنازہ تک پڑھا اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے۔ تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا کیا کرو گے؟ تو میری اس آج کی گفتگو کو آپ، میری جو پچھلی فدق سے متعلق گفتگو ہے، دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ان لوگوں نے جو جوابات دینے کی کوشش کی اور اس میں جو جھوٹ بولے ہیں اور اپنی کتابوں سے ہی مطلب اس میں کوئی اس طرح کا کوئی جواب تو تھے نہیں کہ جن کا میں کوئی خاص جواب دوں، لیکن وہ جو جھوٹ تھے اس کو میں نے عیاں کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ جی خود کتابوں میں کیا موجود ہے اور یہ مولوی کیا آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان سے دین کو حاصل کرنے کے بجائے خود آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ میں نے جو حوالے پیش کیے ان کو آپ خود چیک کریں، جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ بھائی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میں نے جواب دینا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانا اور صرف اس لیے کہ اس میں دوسرے کا موقف صحیح درست ثابت ہو رہا ہو، یہ بہت بڑی یہود کے علماء کی روش والا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور الثقلین اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔